بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے معبود ہونے سے ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تقریباً 150 سال تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام اور عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن و مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین قدس کے متعلق سورۃ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور اسی سورہ اسرائیل میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد نواح کے علاقے میں حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کیا۔ لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئی زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر نے کہا، ان دونوں کے تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ حدیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور اداروں میں بار بار تعمیر کی گئی، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کیا۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کے سلطنت مشرق سے مغرب تک کی تھی اور انسانوں کے ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو کہ حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعلیم کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کی تعمیری کام نے حضرت سلیمان نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی، آپ کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہا کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اس کے سارے آپ علیہ السلام کی جسم مبارک ویسے ہی کھڑی اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کی جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں،
نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی، اور اس روئی زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح و سالم موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کے مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگی، اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خواری کی عذاب نہ ہوتے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔